معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، کسی ملک یا کسی قوم کو اگر ترقی کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ایجوکیشن میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ بات اگر ہم مسلمانوں کی کریں، دیش میں مسلمانوں کا ایجوکیشن کا حال جو ہے وہ پچھڑوں سے بھی بد سے بدتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پچھلی جنریشن مسلکی اختلافات کی بجائے ایجوکیشن میں کام کرتی تو آج اس قوم کا حال ایجوکیشن میں اس طرح سے نہ ہوتا۔ ایک جنریشن اگر کسی شعبے میں کام کرتی ہے تو اس کا فائدہ آنے والی جنریشن کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آج کی جنریشن اسی طرح سے اپنی دنیائی زندگی میں مشغول رہے گی، مادہ پرست رہے گی، تو آنے والی جنریشن کا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آج کی اس پرفتن دور میں کوئی ادارہ، کوئی آرگنائزیشن اگر ایجوکیشن کے سیکٹر میں یا کسی اور شعبے میں کام کرتی ہے تو یقینی طور پر اس کا فائدہ آنے والی جنریشن کو ہوگا۔ اگر آج کی یہ جنریشن اسی طرح سے اپنے آپ میں مگن رہے گی، یقینی طور پر آنے والی جنریشن پچھلی جنریشن کو کوسے گی۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر مسلمانوں کی ایجوکیشن میں اتنی خستہ حالی ہے، اگر اداروں کا قیام نہیں کرے گی، ایجوکیشن میں کام نہیں کرے گی، تو یقینی طور پر قوم کی حالت بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام کر رہا ہے تو یقینی طور پر بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے ادارے ہیں جو پچھلے بھی جنریشن کے ادارے ہیں جنہوں نے کچھ کیا جس کا فائدہ آج کی جنریشن کو ہو رہا ہے، تو آج کی جنریشن میں کچھ ایک لوگ ہیں جو قوم کو ایجوکیشن کے بحران سے نکالنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر وہ لوگ سراہنی ہیں، کیونکہ جس طرح کے حالات آج ہیں پچھلے وقت میں نہیں تھے۔ آج اگر کوئی ایجوکیشن میں محنت کر رہا ہے تو قوم کے لیے ایک بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بہت سارے ادارے ہیں جو ایجوکیشن لائن میں کام کر رہے ہیں، لیکن میں ایک ادارے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت ہی قلیل سے عرصے میں، بہت سے کم عرصے میں اتنا ڈیولپ ہو رہا ہے، اتنا اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا گروتھ ایکسپونینشل ہے۔ اگر آج کے اس دور میں کوئی اس طرح کا کام کوئی ادارہ کر رہا ہے تو یقینی وہ ادارہ تعریف کے قابل ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کرناٹک کے شہر بیدر کے ایک ادارے شاہین کی۔ اس کی ترقی یقینی طور پر ایکسپونینشل ہے۔ وہ صرف بیدر کے طلباء کو کیٹر نہیں کر رہا، وہ صرف کرناٹک کے طلباء کو کیٹر نہیں کر رہا، بلکہ ہندوستان کی پورے طلباء کو بہترین انداز میں کیٹر کر رہا ہے۔ اس طرح کا گروتھ یقینی طور پر غیر معمولی ہے۔ آج 6000 طلباء بیدر شہر میں قیام و تام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کئی انجینئرس نکل رہے ہیں، کئی ڈاکٹرز نکل رہے ہیں۔ بیدر کے علاوہ کرناٹک کے الگ الگ شہر میں ان کے ادارے کا قیام ہوا ہے۔ صرف کرناٹک نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ شہروں میں شاہین اکیڈمی کا قیام ایک بہترین قوم کے لیے تحفہ ہے۔ میں اسی سال اپریل میں کسی ایک ٹیچرز کی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے دلی کے غالب اکیڈمی میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ شاہین ادارے کی مثال دے رہے تھے کہ اس طرح کے اداروں کا قیام دیش کے لیے یا قوم کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہو رہا ہے اور آگے اور ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے اس ادارے نے عوام کو کیٹر کرنے کا کام کرا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضول سے کنٹروورسی کے ذریعے اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقینی طور پر اس ادارے سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ادارے کے ذمہ داروں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن چھوٹی سی غلطی کے لیے اس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرنا
یہ بالکل نندنی اور غلط بات ہے۔ اتنی مشکل سے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، یقینی طور پر ان اداروں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی غلطی کو لے کر اس طرح کا اس پرفتن دور میں خود کے ہی اداروں کو اس طرح سے بدنام کرنا بالکل غلط بات ہے۔ جس طرح کا ویڈیو سامنے آ رہا ہے، جس طرح سے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ان لوگوں کی ہمت ہو سکتی ہے کہ کسی اور ادارے میں جا کر اس طرح کی حرکت کرتے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم کا ہر فرد اس ادارے کی مدد کرتا، اس ادارے کے لیے دعائیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ادارے سے غلطیاں نہیں ہوتی ہوں گی، ادارے کے ذمہ دار عبدالقدیر صاحب سے غلطیاں نہیں ہوتی ہوں گی۔ ادارے کے ذمہ دار عبدالقدیر صاحب کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی، ان کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی بہت سارا ٹینشن ہے۔ حالانکہ میں نے ان کے تعلق سے سنا ہے کہ وہ طلباء کے ساتھ جا کر رات میں ہاسٹل میں قیام تک کرتے ہیں، ان کی پڑھائی کے لیے ہمیشہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ان خدمات کو سرے سے بھلا کر صرف ایک غلطی کی وجہ سے اس طرح سے ادارے کو بدنام کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حالانکہ جس طرح کا ویڈیو جس طرح سے ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ان کی مزاج کو لے کر، حالانکہ یہ کچھ سیکنڈ کا ویڈیو ہے، حالانکہ اس سے پہلے کیا کنورزیشن ہوا، کس طرح سے انہوں نے اشتعال انگیز باتیں ان سے کی ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کا جو ہے معاملہ کرنا پڑا، جس طرح سے اس طرح کی بات انہیں کہنی پڑی، یہ بات نہیں بتائی گئی ہے۔ صرف کچھ سیکنڈ کی ویڈیو کو لے کر عبدالقدیر صاحب کو بدنام کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ عبدالقدیر صاحب کوئی فرشتہ نہیں ہے، اللہ کے پاس بھی جنت یا جہنم کے لیے ایک ضابطہ، ایک قانون ہے۔ اگر کسی کے پاس 51% نیکیاں ہیں، 49% گناہ ہیں، تو اللہ اس شخص کو بھی جنت بھیجتا ہے باوجود 49% گناہ کے۔ ہم کیوں انسان میں 100% اچھائیاں ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان غلطیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں اچھائی کے جانب آگے بڑھنا ہے، ان کی اچھی کوالٹیز کو لے کر ان کو مددگار ثابت ہونا ہے، بجائے اس کے اس طرح سے سوشل میڈیا میں بیان بازی کرنا، اس طرح سے بھدے گندے کمنٹ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں یہ ادارہ اتنا عوام کو کیٹر کر رہا ہے، ان اچھائیوں کو ہم چھوڑ کر ایک چھوٹی سی غلطی کو لے کر ہم اس طرح کی حرکت کریں گے، یہ کسی قوم کو شوبھا نہیں دیتا۔ ہمارے لیے ادارہ شاہین ایک نعمت ہے، اگر ہم نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو یہ نعمت چھین لی جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اداروں کو، بات صرف شاہین کی نہیں بلکہ معاملہ ہر شہر میں اپنے اداروں کا ہے، اداروں کی مدد کرنے کے بجائے ہم اداروں کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ اس طرح کا آلریڈی بن چکا ہے، ہمارا مزاج اس طرح کا بن چکا ہے، ہم کسی کو ہیلپ کرنے کی بجائے اس کی ٹانگ کھینچنے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غلطیوں کو نہ دیکھتے ہوئے، اگر ہو سکتا ہے تو ہم ان غلطیوں کو خوش اسلوب طریقے کے ساتھ ان کو سلجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کو ہم مشورہ دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم عوام کے بیچ جا کر اس طرح کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ نہ اس کی اجازت انسانیت دیتی ہے، نہ اس کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ اس طرح کی حرکات نہ کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگ یہ ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں کہ بھئی یہ قوم کا حال اس طرح سے ہے، کیوں ہم اس قوم کے پیچھے پڑیں۔ اس لیے ہم سوچیں اور سمجھیں کہ غلطیاں تو ہر کسی سے ہوتی ہیں، غلطیوں کو نظر انداز کر کے اچھائیوں کو دیکھ کر ہم اس طرح کے اداروں کی مدد کریں تاکہ قوم کا مستقبل سنورے اور آنے والی جنریشن کے لیے ایک بہترین نمونہ اور بہترین پلیٹ فارم قوم کی آنے والی جنریشن کے لیے ہو۔ آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔